علاقائی، قومی، بین الاقوامی خبروں، تبصروں اور حالات حاضرہ کے لیے دیکھتے رہیں فردہ یوٹیوب چینل۔ ملاحظہ فرمائیے فردہ ہیڈ لائنز۔ امریکی فوج کا ایران پر ایک اور حملہ، یو اے ای کا مذاکرات پر زور، امریکی صدر کے دستخط بے وقت اور بیکار ہیں، اور ایرانی سپریم لیڈر جو ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم آپ کو بھولیں گے۔ بلاول بھٹو کی تقاریر حالات خراب کر سکتی ہیں، رانا ثناء اللہ۔ نورین نیازی کا بیان ناقابل معافی ہے، عطا تاگ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فردہ یوٹیوب چینل۔ شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ امریکی فوج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران پر ایک اور حملہ کر دیا۔ امریکہ کی ایران پر حملوں کی یہ مسلسل 8ویں رات ہے۔ سینٹ کام کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ حملے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو خطرات سے محفوظ بنانے اور ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق گزشتہ رات اردن میں امریکی فوجیوں پر حملے کرنے والی ایرانی فورسز کو فوری سزا دینے کے مقصد سے حملے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے سیرک کے قریب حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج نے حاجی آباد شہر کے قریب علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ قبل ازیں روسی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ 2 امریکی فوجیوں کی اردن میں ہلاکت اور 4 کے زخمی ہونے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری شدت سے ایران پر بمباری کا حکم دیا۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران کے نئے میزائل انتہائی تیز رفتاری سے ہدف کی جانب بڑھتے ہیں اور ہدف کو نشانہ بنانے سے پہلے اپنی پوزیشنز کو مختلف انداز سے تبدیل کرتے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق پینٹاگون تشویش میں مبتلا ہے کہ تہران کس طرح حساس اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے بیان میں یہ کہا کہ کشیدگی فوری ختم کر کے مذاکرات کی جانب بڑھا جائے۔ خلیجی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ شہری انفراسٹرکچر پر کیا جانے والا کوئی بھی حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور کسی بھی صورتحال میں قابل قبول یا جائز نہیں ہے۔ ادھر ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کو بے وقت اور بیکار قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں مجتبیٰ خامنہ ای نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدوں کی بار بار خلاف ورزی سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی صدر کے دستخط بے وقت اور بے معنی ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے کہا کہ مفاہمت کی یادداشت ایم او یو نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ امریکی صدر کے دستخط نہ صرف بے وقت ہیں بلکہ ان کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی رویے نے ایک بار پھر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اس کے رویے میں غنڈہ گری، تسلط اور وحشی پن بھرا ہوا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے ایک بار پھر امریکہ کو شیطان بزرگ کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جرائم اور وعدہ خلافیوں کا یہ تاریک تجربہ امریکہ کی بددیانتی، غیر معقولیت، ناقابل اعتماد ہونے اور پستی کا ایک اور ٹھوس ثبوت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فردہ یوٹیوب چینل۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جو ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں یہ نہ سوچیں کہ ہم آپ کو بھولیں گے، الیکشن ہونے دیں، میں خود آپ کو دیکھ لوں گا۔ کوٹلی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے، عوام نے موقع دیا تو ہر فارم پر کشمیر کی آواز بنیں گے۔ حکومت بنانے کے لیے وہ کوٹلی سے ہر سیٹ پر جیتنا چاہتے ہیں۔ پی 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 یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین نے کہا کہ یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے، عوام نے موقع دیا تو ہر فارم پر کشمیر کی آواز بنوں گا۔ سیاستدانوں کا کام عوام کی آواز بننا ہے، الیکشن میں کامیابی دلوانا آپ کا کام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی 6 ماہ سے آزاد کشمیر میں حکومت ہے، آپ نے پچھلے الیکشن سے بھی بہتر نتائج دلوانے ہیں۔
ہیں، ہم آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وفاق میں ہمارے دوست شہباز شریف کی حکومت ہے۔ منشور کے مطابق گلگت بلتستان والوں سے وعدہ کیا، گلگت بلتستان کے عوام کا مشکور ہوں، پیپلز پارٹی کو جیت دلوائی، اب مجھے گلگت بلتستان والوں سے کیا وعدہ پورا کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار دلواؤں گا۔ میں یہاں بھی وہی منشور لایا ہوں جو گلگت بلتستان میں تھا۔ پی چیئرمین کا کہنا تھا کہ جو نظام چل رہا ہے اگر چاہتے ہو یہی رہے تو آپ کی مرضی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کشمیر کے عوام اب تبدیلی چاہتے ہیں۔ چاہتا ہوں لاڑکانہ کے MNA کے ساتھ کمشنر کا MNA بھی میرے ساتھ قومی اسمبلی میں ہو۔ گلگت بلتستان میں پہلی بار وفاق کو شکست ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ایکشن کمیٹی والوں نے مجھے خط لکھا کہ پیپلز پارٹی حالات دیکھ کر اپنا کردار ادا کرے۔ میں نے ان کو خط کا جواب دیا، وزیر اعظم کو بھی بتایا کہ ایک حل ہے، میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، تحقیقات کرے سچ کیا ہے۔ احتجاج کرنے والوں سے مطالبہ ہے تحقیقات تک اپنا احتجاج بند کریں۔ وفاق سے اپیل ہے ٹروتھ کمیشن کے کام مکمل کرنے تک مزید کارروائی نہ کریں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ آپ کے سیالکوٹ کے وزیر نے جو کشمیریوں کے خلاف بیان دیا ہے کیا وہ آپ کی پالیسی ہے؟ جب تک وہ وزیر کابینہ میں رہے گا ہم سمجھیں گے کہ یہ آپ کی پالیسی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو وزیر کشمیر کو اور آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اسے دور کرنا چاہیے۔ وفاق اور مسلم لیگ نون کو ایسے وزیر کو دور کرنا چاہیے۔ ایسے وزیر کا کوئی حق نہیں کہ وزیر اور ممبر اسمبلی رہے۔ کشمیر کا مستقبل آپ کی جیب میں نہیں، کشمیریوں کے ہاتھ میں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی تقاریر حالات خراب کر سکتی ہیں۔ نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے بلاول بھٹو زرداری کے بیان کو نامناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ خواجہ آصف کے بارے میں بلاول کا رویہ اچھا نہیں تھا، ان کو ووٹ کے لیے نفرت کی نہیں بلکہ قومی لیڈر بن کر بات کرنی چاہیے تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون میں کسی کو لات مار کر نکالنے کی روایت نہ تھی اور نہ ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل راٹھور نے کالعدم قرار دیا۔ وفاقی حکومت نے اس فیصلے کی حمایت کی۔ وفاقی حکومت اس فیصلے کی پشت پر کھڑی ہے اور بلاول بھٹو زرداری اشاروں اور باتوں میں ایسے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ 2 روز قبل بلاول بھٹو زرداری نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو وفاقی کابینہ سے نکالنے کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر وزیر دفاع کا بیان وفاقی حکومت کی پالیسی ہے یا نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو اس پر وضاحت دینی چاہیے۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ ٹاٹ کا کہنا ہے کہ نورین نیازی کے بیان پر عوام میں شدید غم و غصہ ہے جو ناقابل معافی ہے، اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عطا ٹاٹ نے کہا کہ اپنے بھائی کی سیاست کے پیچھے انہوں نے مورکے حق پر سوال اٹھانا شروع کر دیا، ایسے بیانات دیتے ہیں جو بھارتی میڈیا کے ذہنت بنتے ہیں۔ آپ کی سیاست دفن ہو چکی ہے، آپ کی پارٹی انتشار کا شکار ہے جس میں 25 گروپ بن چکے ہیں۔ عطا ٹاٹ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، نورین نیازی کے بھائی کی پارٹی ڈوب رہی ہے، اس لیے یہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیر میں مہاجرین کی سیٹوں پر انتخابی مہم سے خطاب کرتے ہوئے عطا اللہ ٹاٹ نے کہا کہ ہجرت کرنے والوں کی سیٹیں ختم کرنے کا دم کسی میں نہیں، سیٹیں ختم کرنے کی سازش کشمیریوں کا پاکستان سے رشتہ کمزور کرنے کی سازش تھی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، کشمیر کے مہاجرین کی سیٹوں سے متعلق ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ فردا یوٹیوب چینل کے لیے تعاون کیا تھا چودھری الیکٹرک واٹر کولر۔ جی ہاں، مضر صحت، غیر معیاری برف سے نجات، انتہائی کم لاگت، پانی رہے
ٹھنڈا ہی ٹھنڈا، بلاک نمبر 6 سرگودا، فون نمبر 0311662645 0306531548 سادات میرج بیورو، ہر ذات برادری کے بااعتماد رشتے مکمل رازداری اور احترام کے ساتھ، رابطہ نمبر 030766299927 MZ کولڈ پریس آئل، جن کا پیغام ہے تندرست دل اور تندرست دماغ سب کو چاہیے آج، اور یہ دونوں چیزیں آپ کی توانا ہو سکتی ہیں MZ آرگینک کولڈ پریس آئل کمپنی سرسوں اور کوملا آئل کھانے سے، جو کہ MZ آرگینک آئل کمپنی میں جدید مشینری کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ MZ کولڈ پریس آرگینک آئل کمپنی، جس میں ملے آپ کو 100% نیچرل سن فلاور آئل، مسٹرڈ آئل، کنولا آئل، آلمنڈ آئل، کوکونٹ آئل، تمام قسم کے کیمیکل سے پاک، جو آپ کو بنائے صحت مند اور رکھے توانا۔ تو دیر کس بات کی، اپنے گھر کے لیے MZ کولڈ پریس آرگینک آئل کمپنی کا انتخاب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے جڑیے رہیں ہمارے ساتھ اور سبسکرائب کیجیے ہمارا YouTube چینل، فردا YouTube چینل۔